السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ موضوع کا اعلان ہوا، استسقاء کے فضائل و مسائل، انشاءاللہ اسی پر احادیث کی اور اقوال فقہاء کی روشنی پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا مجھے کما معقول اس موضوع کا حق ادا کرنے اور آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس موضوع کا آغاز ہو، اس سے پہلے حصول برکت کے لیے آقائے نامدار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام محبتوں کی زبان میں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استسقاء، اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی لفظ ہو جب تک اس کا معنی نہیں معلوم ہوتا تب تک آدمی ٹینشن میں رہتا ہے۔ تو علامہ علی قاری رحمۃ رضوان یہ وہ بزرگ ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں اور ہماری طرح وہ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ تو انہوں نے استسقاء کے تعلق سے لکھا، فرماتے ہیں ہوا طلب السقیاء، اور علامہ علی قاری نے جو لکھا مرقات المفاتیح تیسرا حصہ صفحہ 548 کے اندر، اور ہمارے مفتی احمد یار خان رحیمی علیہ رحمۃ اللہ نے مرات المناجی دوسرا حصہ صفحہ 733 کے اندر لکھا کہ استسقاء کے معنی ہوتا ہے بارش اور سیرابی طلب کرنا، بارش طلب کرنا اور سیرابی طلب کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ شریعت میں دعائے بارش کو استسقاء کہا جاتا ہے۔ بارش کی دعا کرنے کا نام کیا ہے؟ استسقاء۔ یہ جو تمہیدی گفتگو ہے وہ بہت اہم ہے، پورے بیان کا دار و مدار اس پہ رہے گا۔ اب استسقاء کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ استسقاء کتنی صورتوں میں ہے؟ تو علامہ علی قاری نے بھی لکھا، مفتی احمد یار خان رحیمی نے بھی لکھا، فرماتے استسقاء کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ توبہ استغفار کرے اور بارش کی دعا مانگے، توبہ استغفار کرے اور بارش کی دعا مانگے، توبہ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور بارش کی دعا مانگے، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ توبہ استغفار کرے، نفل نمازیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگے۔ سبحان اللہ۔ پہلی صورت میں کیا ہے؟ توبہ استغفار اور بارش کی دعا بس۔ دوسری صورت توبہ استغفار، نوافل کی کثرت اور بارش کی دعا۔ اور تیسری صورت جنگل میں جا کر نمازیں باجماعت پڑھنا، بعد نماز سے خطبہ دینا اور خطبہ کے بعد دعا کرنا، چادر الٹی کرنا، وہ تیسری صورت کہلاتی ہے۔ تو پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے بخشش کو دعا مانگے، استغفار کرے اور اس کے بعد بارش کی دعا مانگے، کہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح آیت نمبر 10، 11، 12 کے اندر فرمایا۔ رب فرماتا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے رب سے اپنا استغفار کرو، کیونکہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ غفار ہے تو استغفار کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ دنیا بڑی مطلبی ہے، غرض ہے کا استغفار کا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ پہلا فائدہ بتاتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ برسنے والا بادل بھیج دے گا، برسنے والا بادل بھیج دے گا۔ استغفار کرو، اور جو استغفار کرو، استغفار کرنے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے۔ استغفار بندہ صدق دل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ کے حق میں اگر گناہ ہوئے ہیں تو 3 کام کرے کہ وہ گناہ چھوڑ دے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرے اور اس گناہ پر شرمندہ ہو جائے۔ وہ 3 کام ضروری ہوتے ہیں۔
پہلا ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دے، دوسرا ہے کہ آئندہ نہ کرے، تیسرا ہے کہ اس پہ شرمندہ ہو جائے۔ اور اگر بندوں کا حق مارا بیٹھا ہے کہ اس کا پیسہ لے لیا، اس کا مال ہڑپ لیا، اس کے حق کو مار دیا، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا، تو جا کر اس کا حق بھی ادا کرے۔ پیسہ لیا تو پیسہ جا کر کے دے، اگر اس کو ذلیل کیا تو معافی مانگے، تب جا کے توبہ ہوگی۔ اور توبہ جب استغفار بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو پہلا اسٹیپ ہوئے یہی کر لیں، انشاءاللہ بارش آئے گی، بولو، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ، اللہ کا وعدہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بات میں اللہ تعالیٰ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا قرآن کے اندر مانگے معافی تم مانگو گے، باران رحمت کا نزول میں کروں گا۔ اور آگے کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پروردگار بخشنے والا ہے۔ کیا بات ہے، پروردگار بخشنے والا ہے۔ تو استغفار کیا؟ بندے کا حق ادا کیا جائے۔ اب اپنے یہاں سے تو خالی دعا ہے، لیکن بھائی صاحب ادھر اس کا حق مارے بیٹھے ہیں، اتنے کام کے لیے اتنے پیسے لینا ہے، زبردستی لینا ہے، اس کا حق مارے بیٹھے، اس کا حق مارے بیٹھے، بھائی کا حق مارے بیٹھے، باپ کا حق مارے بیٹھے، اور بولے لاؤ دعا مانگے بارش ہو جائے، امام صاحب دعا کریے بارش ہو جائے، امام صاحب دعا کریے بارش ہو جائے۔ اگر بارش چاہتے تو پہلے جا کر کے حق ادا کرو، معافی مانگو، اللہ کا وعدہ وہ صرف باران رحمت کا نزول فرما دے گا یار۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ، باران رحمت۔ تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ استغفار کرنا۔ استغفار کرو اور بارش کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ برسنے والا بادل بھیجے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بولے کاروبار بڑا خراب چل رہا ہے، بچے بغیر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفار تم کرو تو صحیح اپنے رب سے، استغفار تم کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد مالوں کے ذریعے سے فرمائے گا، تمہارا کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا، دنیا کتنا توڑنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا، مال کے ذریعے سے مدد کرے گا، اولاد کے ذریعے سے، اولاد بھی مددگار ہے، بولو، بولے گا اولاد کما کے نہیں دیتی بیٹا، کماتا ہے، اڑا دیتا ہے، نشہ کر لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے۔ میں نے کہا پیارے استغفار کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اولاد کو ایسا بنا دے گا کہ تیری اولاد تیرے مدد کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، اور ساتھ یہ تو دنیا میں فائدہ، تین فائدے دنیا میں ہے، بارش آئے گی، اللہ کا وعدہ، دوسرا فائدہ کاروبار بیسٹ ہوگا، سمجھیں گے نہیں، تیسرا فائدہ اولاد بھی مدد کرے گی، چوتھا آخرت کا فائدہ، اللہ تعالیٰ باغات بھی تمہارے لیے بنا دے گا اور دریا بھی تمہارے لیے بنا دے گا۔ تو پہلا اسٹیپ کیا ہے استسقاء کا؟ توبہ کر کے کیا کرنا؟ بارش کی دعا مانگنا، قرآن سے آیا، اس پہ عمل ہوا، اس پہ عمل ہوا۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جا کر توبہ کرو، جن کا حق مارے بیٹھے ہو، جا کر کے اس سے معافی مانگو، ابا کا حق مارے ہو تو ان سے جا کے معافی مانگو، بھائی کا حق مارے ان سے جا کے معافی مانگو، بہن کا حق مارے تو ان سے جا کر کے معافی مانگو، بیوی کا حق مارے تو ان سے جا کر کے معافی مانگو۔ اور یہ تو گھر کی بات ہے، دنیا تو باہر سب سے معافی مانگ لیتی ہے، گھر والوں سے معافی مانگنے میں قیامت آتی ہے، ان سے معافی مانگو، استغفار کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کا نزول فرمائے گا یار۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع میں اپنایا، جب قحط کا معاملہ آتا اور حضور کی دعا، ارے مصطفیٰ ہاتھ اٹھائے تو بادل چلا آتا ہے یار۔ آج دنیا چندریان پہ جا رہی ہے تو فخر کر رہے، گونگے مار رہے ہوئے ہیں، میرے نبی نے تو 1450 سال پہلے اپنی حکومت کا پرچم لہرایا ہے۔ تمہارا جھنڈا پھٹ سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ نے جو پھاڑ کر کے چھوڑ دیا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تمہارا جھنڈا پھٹ سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی حکومت کا جھنڈا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور تم آج پہنچ رہے ہو اور آج سب کو ہی مانتا ہے، اس دور میں خالی ابو بکر جیسے مانتے ہیں، آج ہر کوئی مان رہا ہے کہ مشین پہنچ گئے، بھائی انسان نے بنایا مشین کو، وہ مشین وہاں پہنچ رہی ہے، اور جیسا مصطفیٰ نے چاہا اللہ نے ویسا مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ تو مصطفیٰ نے جب اللہ نے جب انسان کے بنائی ہوئی مشین پہنچ سکتی ہے، تو خدا کا بنایا ہوا پیغمبر، جو ایسا پیغمبر جس کی ہر مرضی پہ اللہ تعالیٰ حکم نازل فرمائے، وہ تو انگلی سے بھی ہلاتا ہے یار۔ حبیب یمنی مان کر کے صحابی بن گئے، ابو الحکم نہ مان کر کے جہالت کا باپ بن گیا، ابو جہل بن گئے، مصطفیٰ کی شان۔
تو حضور کی دعا حضرت مرہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں یہ مستدرک رسولین کی حدیث پاک ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فی الاستسقاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی دعا میں کہا کرتے تھے، اور دعا جب مانگتے یہ ہاتھ ہو، یہ ہاتھ ہو، یہ ہاتھ ہو جائے، یہ حالات بدلنے کے اوپر ہے. مصطفیٰ نے بدلا بس مسئلہ ختم. مصطفیٰ نے ہاتھ بدل لیا. ایسے کر کے آقا علیہ السلام نے دعا کی. تو آقا علیہ السلام جب دعا استسقا کرتے تو کہتے اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا سریعا غدقا طبقا عاجلا غیر زائر رافعا غیر ضار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا مانگتے تو حضور کی دعا ختم ہوتی، اللہ باران رحمت فرما دیتا. جن میں دعا مانگتے تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ دعا. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ تو کہا حضور نے کہا استغفار کیا کیا؟ ہم نے کہا استغفار وہ کرے جو گناہوں میں ملوث ہے. گناہوں میں ملوث ہے. میرا نبی ویسے بھی استغفار کرتا ہے طالب امت کے لیے. اگر ورنہ میں 70 بار بھی کرتا ہوں، تم لوگ بھی کیا کرو، تم لوگ بھی کیا کرو. معلوم ہے میں تو اللہ نے مجھے معصومی نہیں، معصوموں کا سردار بنایا ہے. معصوموں کا سردار اللہ نے بنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضور دعا کرتے باران رحمت کا نزول. یہ دیکھو جمعہ کا دن، جمعہ کا دن ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک آتے انس فرماتے حضور خطبہ دے رہے. ایک دیہاتی آئے اور آنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور کیا کہتے ہیں؟ اولاد ہلاک ہے، جانور ہلاک ہے، دعا کرے بارش نہیں ہے، دعا کرے بارش نہیں ہے. معلوم یہ ہوا ایسے موقع پر اس اللہ کے نیک بندے سے دعا کرائے، اس کی زبان سے دعا نکلے تو اللہ قبول فرمانے گا. اور ایسے آدمی سے جو کھڑا ہو شریعت کا مذاق اڑائے، کھڑا ہو منمانی کرے، جن کے وجود میں گستاخی گھسی پڑی ہوئے، ایسے سے دعا کراؤ گے تو ٹھنڈا موسم بھی گرم ہو جائے گا. سمجھ رہے نا؟ ایسے سے دعا کر، دعا اس سے کراؤ کہ اللہ والا کھڑا ہو آسمان کی طرف دیکھے، بادل نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کے لیے باران رحمت کا نزول فرما دے. سمجھے کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام نے کہا دعا کر دیجیے. آپ مصطفیٰ سے کہا ہے، آقا علیہ السلام سے کہا ہے، دربار محمد ہے، آپ لوگ کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. پیارے خطبے کے ٹائم ہے. اگر کوئی اور زبان رہا کوئی ٹائم ٹیبل دیکھتا ہے قانون کھڑا ہو جاتا ہے مانگنے کے لیے. لیکن مصطفیٰ کے دربار میں اللہ نے ہر وقت سائلوں کو جو ہے عطا فرمایا اپنے حبیب کا صدقہ. اس لیے کھڑے ہو گئے دعا کر دی مصطفیٰ. اس وقت مسجد بھی آج کے دور کی مسجدیں تو بدعت ہیں، یہ پکی مسجدیں سب بدعت ہیں، اور بدعت عبادت میں کچھ کری ہے. اس وقت کی جو مسجد ہے کائے کی کھجور کا تنا پلر ہے، اور جو چھپر بنا ہوا ہے کھجور کے پتوں کا، کہ اللہ تعالیٰ چھت بنا دی گئی ہے. اب چھت بنی ہے پتوں کی تو پانی تو ٹپکے گا نا، پانی تو ٹپکے گا. آقا علیہ السلام نے ہاتھ کو اٹھایا دوران خطبہ مصطفیٰ نے دعا کر دی. اور جیسے ہی دعا کیا تھا انس فرماتے سجدہ ختم ہے. نماز کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہوئے، جو سلام پھیرا تو پیشانی سے پانی ٹپک رہا تھا، پیشانی سے پانی ٹپک رہا تھا. ایسی بارش شیردار اللہ نے عطا فرمائی. اب تم کہتے ہو ہماری دعا ہے، تم بھی نہیں کہہ سکتے. اماموں نے میاں وہ جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا نزول فرمایا. اور ایسا نزول کی بند ہونے کا نام ہی نہیں. لو اولا بارش نہیں ہے، وہاں تو بند ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بند کرانا چالو کس نے کرایا ہے؟ چالو کس نے کرایا ہے؟ وہ محبوب چالو کرایا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا ملے گا مصطفیٰ، اتنا ملے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. تو مصطفیٰ کی خوشی اسی میں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری مخلوق میری رضا چاہے، ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے. اے مصطفیٰ میں تمہاری رضا چاہتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. ارے یار ٹھکلائی بدل گیا آسمان کو دیکھنے سے. مسئلہ دیکھو، تم دیکھو تو بادل آیا ہوا بھی چلا جائے، ٹھنڈا موسم بھی گرم ہو جائے، ابھی بولتے برابر بارش ہونے لگی ہے. ایسی بارش ہوئی کہ عرب کی سرزمین، اور وہ 1450 سال پہلے وہ جنگلات کا معاملہ، بارش جل تھل ہو گیا. پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، جل تھل. پچھلے ہفتے وہی کھڑے ہوئے ہوتے فرماتے وہی صحابی بھی کھڑے ہو گئے.
کہا حضور پچھلے ہفتہ بارش نہیں ہو رہی تھی، دعا کروائی، اب اتنی بارش ہو رہی کہ جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ مسکرائے، حضرت انس فرماتے حضور کی انگلی اٹھی، یہ وہ انگلی ہے جس سے چاند کو ہلایا ہے، یہ وہ انگلی ہے جس سے چاند کو ہلایا، چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتایا ہے، یہ وہ انگلی ہے جس انگلی کے اٹھنے کی برکت یہ ہے کہ آقا فرماتے اللہم حوالينا ولا علينا۔ حضرت انس فرماتے اس کا مطلب یہ اللہ ہمارے اطراف میں بارش ہمارے اوپر نہ ہو۔ حضرت انس فرماتے بخاری کے حدیث پاک حضور کے انگلی اٹھ رہی تھی، مالت مادل کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، کلیجہ پڑ رہا تھا۔ یہ استسقاء کی دعا ہو رہی ہے کہ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے یار۔ تو استغفار کرو، پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ استغفار کرو، جس کو ستایا جا کے معافی مانگو، اس کا حق مار کے بیٹھو، جا کے معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں رو گڑگڑاؤ، توبہ استغفار کرو، دیکھو کیسے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ایک موقع پہ آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، استسقاء کی دعا، پہلا اسٹیپ کہتے ہیں اللہم اسقی عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت۔ مطلب یہ اللہ اپنے بندوں کو اور اپنے مویشیوں کو بارش عطا فرما، یہ اللہ بارش عطا فرما، وانشر رحمتک، اور اپنی رحمت کو پھیلا دے مولا، اپنی رحمت کو پھیلا دے۔ دیکھو رحمت کا سوال بھی وہ کر رہے ہیں جو سراپا رحمت ہے، رحمت کا سوال وہ جو سراپا رحمت ہے، اللہ رحمت کو پھیلا دے۔ وَعِيْ بَلْدَكَ الْمَيِّتِ، اور تیرے شہر جو مردہ ہو چکے ہیں اللہ باہر رحمت کا نزول فرما کہ انہیں زندگی عطا فرما۔ حضور یہ دعا کر رہے ہیں، تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ بخشش کی دعا مانگنا، اور کیا کرنا؟ یہ استغفار کرنا اور بارش کی دعا مانگنا، پہلا اسٹیپ یہ ہے۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ استغفار کرنا، نوافل پڑھنا، دعا مانگنا۔ اب اس پہ نہیں جا رہا ہوں، دعا پہ پھر آؤ۔ دعا کبھی خود کرو، کبھی بزرگوں سے کراؤ، اور وسیلہ بھی لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ زور سے بولو، کیا؟ وسیلہ بھی لگاؤ۔ ان کے پاس قتیلہ ہے، وسیلہ آ ہی نہیں، سمجھے نا؟ اس لیے لٹکے ہوئے فندنا پکڑ کے۔ اپنے اوپر تو اتنا بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ چلے اوپر والے بڑے دمدار ہیں، بڑے دمدار ہیں اوپر والے، وہ وسواس سے بچا لیتے، تو اوپر والے بڑے دمدار ہیں۔ تو بزرگوں کا وسیلہ لگاؤ، ان سے دعا کراؤ۔ دیکھو حدیث پاک بخاری شریف، حضرت عمر غیر کا مقلد اس کا مطلب ہی غلط نکالتا ہے، وہ نیا مطلب نکالتا ہے، اپنے پاس آئے تو بولے نیا مطلب بھی رہتا ہے، سمجھے؟ یہ دیکھیں حدیث پاک انس فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قئت استسقى بالعباس ابن عبد المطلب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ آتے استسقاء کی دعا کرتے، بارش کی دعا کرتے، تو کہتے ہوئے کیا؟ اللہم، حضور کے چچا عباس کے ذریعے سے استسقاء کی دعا کرتے اور کہتے اللہم انا کنا، ماضی استمراری ہے، پہلے سمجھ لینا، انا کنا نتوسل، مطلب ایک دو بار نہیں مسلسل کیا ہے، اس کو انگریزی بولتے پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ بھی ہے کنٹینیوس بھی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا وتسقینا، اے اللہ ہم اپنے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو ہم پر باران رحمت کا نزول فرمایا کرتا تھا۔ لیکن اے مولا آج لوگوں کو تعلیم دینا ہے کہ خالی حضور ہی کا نہیں، حضور کے گھر والوں کا بھی وسیلہ چلتا ہے، اہل بیت کا وسیلہ بھی چلتا ہے۔ وہ بولتے چچا عباس بھی اہل بیت میں سے، کہتے ہیں انا نتوسل الیک بعلم نبینا فاسقنا، اے اللہ آج نبی کے چچا عباس کا وسیلہ پیش کرتا، مولا باران رحمت کا نزول دینا، ویسقی، اللہ باران رحمت کا نزول فرما دیتا۔ اللہ بارش ہو رہی، وسیلے سے خالی دعا کر لیا، استغفار کیے، وسیلہ لگا، بارش ہو گئی، وسیلہ لگا، بارش ہو گئی۔ ایک ایسا بھی موقع آیا جس کے رائٹر البدایہ والنہایہ ابن کثیر، سمجھ رہے ہو نا، ان کا حوالہ لے کے آؤ تو پھنسے رہتے ہیں، حالانکہ غیر مقلد لوگ کچھ ضعیف دوسروں پہ عمل کرتے ہیں، اسی لیے بولتے ہیں ہمارے علماء کا فتویٰ جوتی کی نوک پہ ہے، جاہل مطلق ہے، لیکن فتویٰ دینے والا جب جوتی کی نوک پہ آ گئے بچا کون؟ بچا کون؟ سمجھ آیا نا؟
تو دیکھیں بدایہ و نہایت پسواں حصہ صفحہ 82 اور 83 کے اندر ہے. حضرت مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں اصاب الناس قاتل فی زمان عمر بن خطاب. ایک وہ دور آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے زمانے میں لوگوں کو قحط لاحق ہو گیا. قحط پڑا, اور جب قحط پڑا فجاء رجل الی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابی اگر ان کا نام نہ بھی لیا جائے تو معتبر ہیں, ثقہ ہے, لیکن یہ تابعی ہے یا صحابی ہے یہ کلیئر نہیں ہے, لیکن آئے خیر قرون کے ہیں. اور اگر بولو یہ ضعیف ہے تو تمہارے ابا ابن کثیر نے اس کو صحیح کہا ہے. ابن کثیر نے باقاعدہ لکھا ہے وہذا اسناد صحیح, اس کی سند بالکل صحیح ہے, ضعیف بول کر کے ضعیف مت بننا. کہا ایک شخص آقا علیہ السلام کے روضہ طور پہ آ گئے, حضور کے مزار شریف پہ آئے اور کہا یا رسول اللہ, یہ تو یہیں سے نکل گئے, یہیں سے نکل گئے کہ جو یا رسول اللہ والا ہے وہی باران رحمت کا حقدار ہو رہا ہے, اور جس کو یا رسول اللہ کے نعرے سے پیار نہیں ہے وہ جہنم کا حقدار ہو رہا ہے. سمجھو گی نہیں, یہ نعرہ تو نہ جانے لوگ بولتے ہیں علی کے نام کا شجرہ, حضرت علی کا نام یہ شجرہ کھولتا ہے. میں بولتا ہوں نبی کا نام یا رسول اللہ بولے یہ بھی شجرہ کھولتا ہے, کھول لیتا ہے. لیکن ہر گستاخی کرنے والا حرامی وہ ضروری نہیں ہے. کچھ گستاخ منافق بھی ہو سکتے ہیں, کچھ گستاخ حیض کی ولادت بھی ہو سکتے, حدیث میں آیا ہے. یہ اس لیے کہا اس لیے کہ ابو لہب حضور کا گستاخ, لیکن حضور کی دادی حضور کے دادا ان کی ملاقات حلال ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے سنبھل کے بولنا, پوری حدیث بولے. حرامی بھی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے, منافق بھی ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے, حیض کی پیداوار بھی ہوتا ہے وہ. جی آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ استسقِ اللہ لأمتک, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قحط پڑا ہے, اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی امت کے لیے بارش مانگ دیجیے. ابن انور میں مصطفیٰ آرام کرنا ہے اور وہ کہہ رہے بارش مانگ دیجیے. بولو مانگ دیجیے بارش, آپ مانگ دیجیے اپنی زبان پہ کم, آپ کی زبان پہ بھروسہ زیادہ ہے. آپ مانگ دیجیے بارش. فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا, کیونکہ وہ ہلاک ہو رہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے. بول کر کے چلے آئے گھر, بول کر کے کہاں آ گئے گھر. اور جب گھر آئے فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَنَامِ, گھر آئے آ کر کے لیٹ گئے, اور جب دیوانہ آگ بند کرتا ہے تو مصطفیٰ کا جلوہ ملتا ہے. اسی لیے پہلے بزرگ جلدی سو جایا کرتے تھے, کیوں کہ رات میں دیری کرنا ٹھیک نہیں ہے, جلدی سو جاؤ, جلدی سے مصطفیٰ کی محفل میں پہنچ جاؤ. جلدی سو, جلدی مصطفیٰ کی محفل میں پہنچو. آئے سو گئے, اور جب سوئے تو مصطفیٰ خیام میں تشریف لائے. اور مصطفیٰ کا خام میں آنا حقیقت میں آنا ہے. یہ مت پوچھنا کہ پہچانا کیسے, ارے مصطفیٰ کا آنا ہی بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کا آنا ہے, کیونکہ تمہارے بھائی بھیا شیطان صورت ہی نہیں اختیار کر سکتے. سمجھ میں آیا؟ جی آقا فرماتے ہیں کہ عمر فاقروا منی السلام واخبر انکم مسقول وقل لو عنک عليك الکیس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر کے پاس جاؤ, میرا عمر خلیفہ ہے, ذمہ دار ہے, جاؤ فاقروا منی السلام, میری طرف سے میرے عمر کو سلام کہہ دینا. حضور چاہتے تو ڈائریکٹ جاتے, لیکن کوئی آیت عریضہ پیش کرنے کے لیے وسیلہ بنے تھے, اس لیے ان کے وسیلے سے ہی سلام جائے گا. جا کے سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا بتا دینا وَأَخْبِرْ أَنَّكُمْ مُسْقُونَ, اللہ باران رحمت کا نظر فرمائے گا. بولا سمجھداری اختیار کرنا, سمجھداری اختیار کرنا. وہ شخص آئے فَأُخْبِرَ عمر کو بتایا گیا, تو عمر نے کہا خدا کی قسم اب میں ہوشیاری میں سوا بھی کوتاہی نہیں کرے گا, کیونکہ مصطفیٰ نے کہا ہوشیاری کا دامن پکڑے رہنا. تو دیکھو آقا کے مزار شریف پہ آئے کہ نہیں آئے, باران رحمت کے مطابق آئے کہ نہیں آئے, آئے نا. جی اور آگے بڑھو. ماں عائشہ صدیقہ جو حضور کے دور کی مفتیہ بھی ہیں, حضرت عمر بھی مفتی ہیں, ماں عائشہ صدیقہ مفتیہ بھی ہیں, ماں عائشہ صدیقہ حافظہ بھی ہیں, محدثہ بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات کیا ہے, مومنوں کی ماں ہے نا. مومنوں کی ماں اس لیے دوسروں کو اعظم نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ابو الجوزہ مشکات کی حدیث پاک ہے, صفحہ 545, دارمی پہلا حصہ صفحہ 91. راوی ابو الجوزہ کہتے قُعِتَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطًا شَدِيدًا فَاشْتَكَوْا إِلَىٰ عَائِشَةَ,
مدینہ طیبہ میں قحط پڑا، بڑا سخت قحط پڑا، تو مدینہ والے ماں عائشہ صدیقہ کے پاس شکایت لے کر کے پہنچے، کہا باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا ہے، بڑا سخت قحط پڑا ہوا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قبر انور کو دیکھو، وجعل من القوان الى السماء، حضور کے مزار اور آسمان کے درمیان جو چھت ہے اس میں ایک سے گر دو، تم سراخ کرو گے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کا نزول فرمائے گا۔ سراچ ان لوگوں نے کیا کیا معلوم؟ وفعل ان لوگوں نے وہی کیا جو ماں عائشہ صدیقہ نے کہا ہے کہ میرے لیے نہ زبردست بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ سبزہ ہوگا، اونٹے نے کھایا تو اونٹوں کے بدن سے چربی گرنے والی معلوم ہوتی تھی۔ اس سال کو عام الفتح یعنی خوشحالی کا سال کا کہا گیا تھا۔ تو ماں عائشہ صدیقہ نے کس کا وسیلہ لگایا؟ ارے حضور کا لگایا، حضور کا مزار کا بھی لگوا دیا ہے، ہاں مزار مصطفیٰ کا وسیلہ بھی لگ گیا، کھل گیا۔ اچھا ایک بات اور، اس وقت مزار رہی، ارے بہت سی لوگ بولے ہم، اس وقت عمارت رہی آجو بازو نا، تبھی تو چھت کھلی، کبھی تو چھت کھلی، چھت ہی نہیں تو کھلے کیسے؟ کچھ سمجھے؟ اگر سمجھ گئے تو سبحان اللہ بولتا ہے۔ یہ لوگ خالی پڑھتے تھوڑے نہیں ہیں، ابھی سنت بولے مطالعہ نہیں کرتا ہے، ابھی ہم لوگ مطالعہ کرتے، منہ کالا نہیں کرتے، سمجھے کہ نہیں؟ ہم لوگ مطالعہ کرتے، تم مطالعے کے نام پہ کیسے منہ کالا کرتے ان کو سب معلوم ہے۔ ابے جان دے، اپنا ہی مولانا ہے، رحم دے، ان کے بھی دل ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں آئیں گے، اگر اٹھائیں گے تم تو نہ جانے کتنے مادہ نظر آئیں گے، سمجھ میں آیا؟ اور پہلے سے بلیک میل کرنے لگتے، اگر کوئی تنقید کرے تو ٹینشن مت لینا، یہ مت لینا، ہم کو نماز پڑھنے کا حکم ملا ہے۔ ابے ہم نے کہا خالی نمازی کا حکم ملا ہے، بولے شریعت میں 3 دن کا حکم ملا ہے، ہم نے کہا 3 دن روزے کا بھی حکم ملا ہے۔ بہت صبح ہو رہے ہیں، 3 دن روزے کا بھی حکم ملا ہے، ننگے پیر چھانے کا بھی حکم ملا ہے، ننگے سر چھانے کا بھی حکم ملا ہے، ورنہ کپڑے پہن کے جانے کا حکم ملا ہے، نکریاں لے جانے کا حکم ملا ہے، بچوں کو ساتھ میں لے جانے کا حکم ملا ہے، بیاہوں میں لے جانے کا حکم ملا ہے۔ اگر شریعت کی بات کرتا ہے تو مکمل شریعت پہ آ جاؤ، مکمل شریعت پہ آ جا، سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور آپ ان کان میں نہیں بولتے، میدان میں بولتے رہے بھیا، سمجھے نا؟ بول رہا ہے حدیث سے آؤ بات کرو، عربی تم کو بھی آتی، تم بھی کہیں پہ گھاس میں ہو، ہم بھی کہیں کے مصباحی ہیں آخر، سمجھے کہ نہیں؟ ہم بھی کہیں کے مصباحی ہیں جی۔ اللہ نے ہم کو حافظ ملت کا کتا بنایا ہے، شریعت پہ پہلا دینا ہم کو بہت اچھے سے آتا ہے، سمجھ میں آیا جی؟ بہرحال اب آگے نہیں بولوں گا زیادہ، تو معلوم کیا ہوا؟ اس وقت زبردست حضور کے روزے کا وسیلہ لگا، اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو۔ بزرگوں کا وسیلہ کیسے لگتا ہے؟ معجم صغیر 11واں حصہ صفحہ 81 کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، رئیس المفسرین عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اطلبوا خیر الحوائج من حسان الوجوہ، ارے جو اللہ والے ان کے چہرے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اپنے لیے حاجتوں اور خیر کا مطالبہ انہی کے وسیلے سے کیا کرے، ان کے وسیلے سے کیا کرو جو چہرے میں بڑے اچھے ہیں۔ کہا چہرے کے اچھے؟ کہا اللہ والوں کا چہرہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ ہاں کیسے اچھا ہوتا ہے؟ کہا جیسے تاج الشریعہ کا اچھا ہو، اس کی اعظم کا اچھا ہوتا ہے۔ کہا اور کیسے؟ کہا جیلانی میاں کا جیسے ہوتا ہے۔ چہرہ دیکھو تو لگتا ہے کہ اللہ والے ہیں یار، اور یہاں تو اللہ اکبر، بولے بلیک بیوٹی ہے ہمارے پاس۔ اب تو بلیک ہو کر کے بیوٹی کشش تو آنی چاہیے، بلیک بیوٹی دیکھنا ہے تو بلال رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں آؤ، اللہ نے وہاں بلیک بیوٹی عطا فرمائی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ آپ تو کہا حضور نے فرمایا ان اچھے چہرے والوں کے وسیلے سے بارش کا مطالبہ کیا کرو، اور آگے بولو بارش ہی نہیں خیر، یہ بھی خیر ہے، بارش تو خیر ہی خیر ہے۔ حل حوائج حاجتوں کی جمع، اپنی حاجتیں مانگو، کن کے وسیلے سے مانگو، معجم صغیر کی حدیث ہے، معجم کبیر 11واں حصہ۔ اور آگے بڑھو، علامہ القاری تو ایک دم ہلا کی حدیث ہے، معجم کبیر 11واں حصہ۔ اور آگے بڑھو، علامہ القاری تو ایک دم ہلا کے رکھ دیا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب مستار المحدثین میں پڑھ لینا، مرقات المفاتیح پہلا حصہ صفحہ 61۔ علامہ القاری علیہ رحمت رضوان فرماتے بعد الحبیب سنتین من موتہ استسقى علیہ سنرقن مرایا فلم يشعر فقال بعض الصالحین رقابیها أرى أن تخرج بالناس إلى قبر البخارین۔
قبل بخاری فرماتے ہیں امام بخاری کے پردہ فرمانے کے بعد تم کو آج مٹی کی خوشبو ملتی ہے، پہلے ہڈی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ امام بخاری کے مزار میں خوشبو اللہ نے زبردست عطا فرمائے، لوگ مٹی برکت کے لیے لے جا رہے تھے۔ علامہ قاری نے لکھا ہے مرقات کے اندر، یہ مزار شریف ہے امام بخاری شریف کا، امام بخاری کا۔ فرماتے سمرقند والے کئی دنوں تک آئے، دعا مانگتے رہے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک بندے نے وہاں کے سمرقند کے قاضی سے کہا میری رائے یہ ہے کہ لوگوں کو لے کر امام بخاری کی قبر پہ جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ یہ تو ہوتے فتویٰ لگا دیتے قبر پجو ہو رہے، ابے فاتحہ پڑھنا قبر پوچھنا ہے؟ تجھے آج تک عبادت و زیارت کا فرق نہیں معلوم؟ اور تجھے مفتی کی سمت کس نے دے دی ہے؟ عبادت میں استقبال قبلہ کتنے شاہد ہوتے ہیں، وہ زیارت ہے، اسی لیے ہم پیٹ قبلہ کی طرف کرتے ہیں اور چہرہ مزار کی طرف کرتے ہیں، یہ زیارت ہے۔ تو کہا لے کر کے جاؤ۔ جب امام بخاری کے مزار پہ پہنچے فنستسقی عنده فعسى الله ان يسقي ففعل وبكى الناس عند القبر وتشفعوا بصائمه۔ چنانچہ قاضی صاحب جو سمرقند کے تھے سب کو لے کے امام بخاری کے مزار پہ پہنچے۔ جب مزار پہ پہنچے تو وہاں پر سب رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا کر کے؟ گٹکا کھا کے نہیں۔ شریعت میں یہ بھی حکم ہے کہ جب لوگ گھر سے دعا کرنے کے لیے تو روتے ہوئے جاؤ، تضرع کرتے ہوئے جاؤ، استغفار کرتے ہوئے جاؤ۔ یا تو گٹکا بھرا ہوا بھائی صاحب کے منہ میں، سگریٹ چل رہی ہے، بھائی صاحب دعا کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ بھائی صاحب جا رہے ہیں کہ نماز استسقاء کی ضرورت ہے، جن کو ظہر کی ضرورت نہیں ہے، جن کو یہ وہ بھائی صاحب ہیں جو استسقاء کے لیے جا رہے ہیں، جو عصر کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ ارے بھائی 5 ٹائم کی نماز پڑھ، حدیث پاک میں ہے فرض نماز کے بعد جتنی دعائیں کرتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ ہر دعا فرماتا ہے۔ آؤ نا وہ دعا کرو نا یار، وہ کون کرے گا؟ ابھی تو پہلے اسٹیپ میں چل رہے ہیں اپن۔ امام بخاری کے مزار شریف کے پاس لے کے گئے، جب لے کر کے گئے خوب روئے، بولے ختم بخاری کراؤ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم نے کہا رے بھیا ختم بخاری سے دعا قبول ہوتی میں بھی مانتا، پہ بھی مانتے ہیں نا۔ امام بخاری کے مزار پہ جا کے دعا کیا ہوتی؟ کہا امام بخاری کے مزار پہ جاؤ، ان کا وسیلہ لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے امام بخاری کی قبر انور کے پاس چلا کرنے کی برکت سے زوردار بارش کا نزول فرمایا ہے۔ ایسی بارش ہوئی کیا ہوا؟ اقام الناس ان اجلهم لهوا 7 ایام لا يستطيع احد الوصول الى سمرقند ان كثرة المطر۔ اتنی بارش ہوئی کہ 7 دن تک لوگ جا نہیں پائے گھر سمرقند۔ سب امام بخاری کے مزار پہ لگے رہے ہیں، 7 دنوں تک لگے رہے۔ اللہ نے فرمایا جب میرے بندے کا وسیلہ لگایا تو 7 دن یہ پہ پڑے رہو۔ ایسی بارش اللہ نے عطا فرمائی۔ تو نیک بندوں کا وسیلہ بھی لگانا چاہیے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو باقاعدہ آگے لکھا ہے کہ بخاری شریف کا ختم کراؤ دعائیں قبول ہوتی ہے، تریاق ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا اسٹیپ ہو گیا۔ پہلا اسٹیپ میں کیا ہے؟ استغفار کرنا، دعا کرنا۔ بولو نا، میں خود نہیں سیکھ رہا ہوں، آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ کو بولنا پڑے گا۔ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ استغفار کرنا اور بارش کی۔ دوسرا اسٹیپ استغفار کرنا، نوافل پڑھنا اور بارش کی دعا کرنا۔ آئیے اس کو بھی دیکھیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ کہاں کب چاہو گا؟ جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہو جائے تو صبر سے مدد۔ صبر دونوں معنی میں ہے، دو معنی میں۔ آپ کہیں گے کون سے دو معنی کہا؟ ایک صبر کا معنی صبر ہے، ایک صبر کا معنی روزہ ہے، مطلب روزے اور نماز سے مدد مانگو، بولے نا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا نماز استسقاء پڑھنے جانا ہے تو پہلے 3 دن روزہ رکھ لینا، اس کے بعد جانا کہاں سے آ گیا؟ کہاں قرآن سے آیا ہے۔ ہاں یہ بھی شریعت میں آیا ہے بھائی کہ 3 دن تک جاؤ تو 3 دن پہلے روزہ رکھ کے جاؤ۔ 3 دن پہلے کیا رکھ کے جاؤ؟ روزہ رکھ کے جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے روزہ رکھے ہوئے نہیں حضرات، وہ تو میں لوم چلانا رہتا نا، بہت گرمی پڑتی ہے نا، رمضان کا رکھ نہیں پاتا، یہ نفل کیسے رکھ لوں؟ صحیح ہے نا۔ اور ٹوپی لگا کے بھائی صاحب رمضان میں گھومتے ہیں اور چائے جا کے پردے میں پیچھے پیتے، سمجھ رہے نا کون بھائی صاحب کی بات کر رہا ہوں؟
کہ وہ بھائی صاحب ہے جو اللہ بس کیا کرے معلوم نہیں، سمجھے؟ یہ وہ بھائی صاحب کی بات کر رہا ہوں، بھائی کم ہے مالوی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال ایسے پردے میں بھی بنے رہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بھائی کم ہے، دوسرے بھائی کے ساتھ ایک اور ہے جی. تو صبر اور نماز سے بہت اچھا ہو، اس سے آیا روزہ نماز یا صبر اور نماز. اس کے علاوہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک رہتے ہیں حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں جب بھی کوئی بڑا معاملہ پیش آتا مصطفیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ نماز پڑھ کے دعا کرتے تھے. یار تو بارش کا معاملہ درپیش ہے، توبہ استغفار کرو، نوافل پڑھو نا مسجد میں آ کر کے. تم تو نفل پڑھتے ہی نہیں، دعا سے نہیں مان جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اٹھا ملا اٹھا ملا بھنا ملا. بولے کیوں؟ دعا کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ ہے اپنے پاس. کہا بھیا اب دعا کہے باہر کرا رہے تم؟ یہ دعا کہاں سے آ گئی؟ ابے نماز کے بعد دعا کرتا نہیں، جب دعائیں قبول کرتا ہے اللہ، جب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے بھاگتا ہے. ویسے بھاگنا بھی چاہیے کیونکہ دعا کرنا اس کا حق ہے نہیں. دعا وہ کرے تو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہے اور آقا علیہ السلام کے وفادار ہو. دعا وہ کرے اس کی دعا قبول ہو. تو بھاگ دے بھیا، ہمارے سامنے تو بھاگتے، میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں اندر سے. واہ کیا بات ہے، عمر کا غلام بنا بیٹھا ہوا یار، عمر کا غلام بنا بیٹھا ہوں، کیا بات ہے یار. بھاگے گا یہ جنات شیطان. ویسے راستہ کٹنے لگے ہیں اور اللہ کا بے پناہ پر فضل و احسان ہے، کٹنا بھی چاہیے. ہم کو تو جنازے میں بھگانا بھی نہیں پڑتا. میں جنازہ پانے کے لیے کھڑا ہو جاؤں خود بخود بھاگ جاتے، کیونکہ معلوم ہے آیت الکرسی تو نہیں پڑھی گئی لیکن آیت الکرسی پڑھنے والا ضرور موجود ہے یار. سمجھ رہے نا؟ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں پہ کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل رہا ہے دینوں کے دین، یا رسول اللہ کی نصرت کیجیے یار. مارے ٹھیک ہے. بہرحال اور سب حوالے سب پہ آ رہے بھی نہیں آ رہے ہیں، جتنا بیان ہو رہا ہے ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، حوالے بھی ہے، اور جس کو حوالے نہ سمجھ میں اس کو میرے حوالے کر دینا. ٹھیک ہے؟ خیر النسائی میں رہوں گا میں، مسجد بھی ہماری ہوتے فاطمہ کے نام. کیا بات ہے، نسبتی ہم تو نسبت لیں گے. کہا حجی نے کیا ہوا؟ ہم نے کہا پھر ہوتے فاطمہ پہ تو حجی نے، سمجھو کہ نہیں جی. ہاں اور کیا کریں؟ کہا سنو، عبداللہ ابن عباس فرماتے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے حضور نے فرمایا جو استغفار زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر غم سے اسے نجات دے دیتا ہے. بارش کا ٹینشن ہے، ایسی بارش، لوگ نماز سستا پڑھ رہے ہیں، بھائی صاحب کیا بورنگ نل چل رہا ہے، پانی بہا رہے ہیں. کہاں پھر روڈ میں پانی زیادہ روڈ دینے کا ہے تو کہاں کے لیے جنگل میں گئے تھے؟ مانگنے کے لیے، یہ بہانے کے لیے گئے تھے. کیا نوبت پڑ گئے؟ بولے بہنے تو یہ فت میں پانی آ رہا ہے یا یہ فت میں نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. تو آج پانی کی قدر کرے، پانی کی قدر، سب کو قدر کرو، ادھر ادھر مت دے لگانا. ہم اپنے کو بھی بول رہے ہیں، آپ کو بھی بول رہے ہیں، قدر کرو پانی کی. اور اس کے علاوہ ہر تنگی سے اللہ اسے کشادگی عطا فرماتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا، وہاں سے روزی دیتا ہے. اس کی تازہ مثال مصباح صاحب خود موجود ہے. وہاں سے اللہ روزی دیتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں، بہت آگے نکل گئے مصباح صاحب، بہت گاڑی سے آتے جاتے. استغفار زیادہ کرو، اللہ روزی وہاں سے دے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. فارمولہ میرا وہی ہے استغفار کرنے کا. آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. کریے استغفار کریے، ہو سکتا ہے اللہ نوازے، ہو سکتا ہے اللہ ڈبل دے دے، ٹربل دے دے یار. کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے اسے بے حساب عطا فرماتا ہے یار. تو کوئی حساب لیجیے نا، آپ استغفار کریے. کسی نے چلنا نہیں کہ بھیا اس کا بنگلہ بن گیا، اس کا گھر بن گیا. آپ بھی استغفار کریے، اللہ ڈبل ٹربل دے دے گا یار. اور اپنا بنگلہ تو قبرستان میں رہے گا یار. نیک کام کرتے رہو، اس سے بہترین بنگلہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس بنگلے میں کلر کرانا پڑتا، اس کمرے میں اس بنگلے میں لائٹ لگانی پڑتا، اس بنگلے میں پنکھا لگانا پڑتا، اور لائٹ چلی گئی تو سب بند، سب کچھ کرنا پڑتا. دین کا کام کرتے رہو، دنیا کیا بنتی ہے بولتے رہے. اس قبر میں، اس بنگلے میں جو لائٹ ملے گی وہ جنت کی لائٹ ہوگی یار. وہاں جو ہوا ملے گی پنکھا کی جنت کی ہوا ہوگی، وہاں جو راحت ملے گی وہ جنت کی راحت ہوگی.
ہے نا, دین کا کام کرتے رہو. کون کیا بول رہا ہو پر پڑے, اس کا منہ ہے, اس کی زبان بولتا رہے. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھیے. 3 اسٹیپ ہو گئے. دوسرے اسٹیپ پہ میں زیادہ لیا ہی نہیں. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ استغفار اور دعا. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ استغفار, نوافل اور دعا, بارش کی دعا. تیسرا اسٹیپ نماز استسقاء. اب نماز استسقاء کب پڑھیں؟ سنیاں اعلان ہی نہیں کرتے, ہے نا, یہی چلتا ہے نا. سنی کائے نہیں اعلان کرتا, پہلے آ کے کتاب کھنگا لو. سمجھ رہے نا, سنی منمانی نہیں کرتا, سنی وہی کرتا ہے جو کتابیں میں آیا ہے. اسی لیے کسی چپتا بھی نہیں ہے, کوئی کتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو, کیونکہ میرا اللہ جسے چاہے اسے بادشاہ بنا دے. سمجھے کہ نہیں؟ تو شریعت کی بات ہوگی, اللہ کا اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی. سمجھ آیا؟ تو کا اعلان نہیں ہوتا نماز استسقاء کا. بڑی بڑی تنظیمیں اعلان نہیں کر رہی ہیں کچھ. اچھا, جب اعلان ہو تب استغفار کریں گے آپ. چلو میں اعلان کرتا ہوں بھائی, میرے جتنے سنی ہیں سب لوگ روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ یا 1100 مرتبہ استغفار کیا کریں. اعلان ہو گیا؟ اعلان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا, ذمہ دار عالم ہو کہ نہیں ہوں؟ اب مت بولنا کہ سنیوں کو ویسے اعلان نہیں ہوا ہے. بولو کہ سنیوں ذمہ دار نے اعلان کر دیا. استغفار کریے. کتنے بار؟ 1100 مرتبہ کریے. انشاءاللہ غوث پاک کا خاص کرم ہوگا. ہاں, میرا غوث جو گھاس پھوس کو بھی تعاون بیماری کا علاج بتا دیں, کرم ہوگا نا, تو اسی بارش ہوگی کہ مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. جی, اب نماز استسقاء کب؟ صورتیں سمجھو پہلے. 3 صورتیں بتا رہا ہوں میں. اچھا, لکھنے والے کتاب کے کون؟ ایک عالم ہوتے, بولے مولانا احمد رضا نے لکھ جانا ہوگا. یہ مولانا احمد رضا نے نہیں, اس مجدد نے لکھوایا ہے جس مجدد کو تم بھی مانو ہم بھی مانے. کہا کون؟ کہا ہتیا اورنگزیب. ہتیا اورنگزیب عالمگیر, انہوں نے لکھوایا. کہا کتنے عالم تھے؟ کہا 500. بہت سی لوگ بولے یار. اور آج کے دور میں نہیں, 1 روپیے میں بکنے والے ہوں. وہ ہے جو اللہ کے اور رسول کی شریعت پہ ٹکنے والے تھے, بکنے والے نہیں. وہ سمجھ میں آیا نا, یہ ٹکنے والے لوگ تھے. انہوں نے لکھا کون سی کتاب؟ فتاوی عالمگیری, پہلا حصہ, صفحہ 154. کہاں سے چھپی ہے؟ دارالکتاب دیوبند. خالی دھندے کے لیے چھاپو گے, عمل کرنے کے لیے کب چھاپو گے بھیا؟ خالی دھندا کرنے کے لیے. ہمارا دھندا چاہیے. ویسے ربیع الاول میں لڈو چلتا نہیں, لیکن ملاتے برابر. نہیں سمجھے؟ میرے ربیع الاول میں مٹائی نہیں بانٹنے کا تو کائے بنایا؟ ابھی گناہ پہ محنت کرنے نہیں بنایا نا. اگر لڈو بانٹنا گناہ ہے تو گناہ پہ مدد کرنا بھی گناہ ہے. لیکن معلوم ہے کہ حرام خوری ہے, فتویٰ یہ لاتے حرام ہے پھر بھی کھاتے ہیں. دیکھو کہتے بھائی عربی عبارت ہو سکتا ہے کیونکہ عالمہ بھی ہے, سنتی ہے, شوہروں تو بتاتی بھی ہے. کان کھول کے سنیں, بتائے مولانا لوگوں کو. وَإِنَّمَا يَكُونُ الْإِسْتِسْقَاءُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَكُونُ لَهُمْ أَوْطِيَانٌ وَلَا نَهَارٌ وَلَا آبَارٌ وَيَشْرَبُونَ مِنْهَا وَيَسْقَوْنَ مَوَاشِيَهُمْ أَوْ زُرُوعَهُمْ أَوْ يَكُونُ لَهُمْ وَلَا يَكْفِيهِمْ ذَلِكَ. نماز استسقاء وہاں پڑھی جائے گی جہاں پر وادیوں میں, جھیلوں میں پانی نہ ہو, نہروں دریائے میں پانی نہ ہو, نہ کنویں میں پانی ہو کہ لوگ پی سکے, جانور کو پلا سکے, یا اتنا پانی ہو کہ ان کے لیے کافی نہ ہو. تب کیا پڑھیں گے نمازیں؟ زور سے بولو. جب تک وادیوں میں پانی نہ ہو, دریاؤں میں پانی, کنووں میں پانی, مطلب آج کے دور میں بورنگ, پانی نہ ہو یا ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ ان کے لیے کافی ہو سکے. تب کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ اور آج کے دور میں کتنا پانی ہے؟ اتنا پانی ایک بہانے میں 1 نمبر. ایوار ایسا لگتا ہے مقابلہ ہو رہا ہے, اس نے بہایا میں زیادہ بہاؤں گا, انعام ملے گا, ٹرافی ملے گی. اتنا بہا رہا ہے پانی. ہو گئی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اگر آئی ہے تو بولو سبحان اللہ. اور سوچو سنی شریعت پہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ پھر بھی سنی کو کہا جاتا ہے بدعتی. ارے بدعتی تیرا باپ تو تیرا اپنا خاندان پہ بیٹھی ہوئے ہے, سنی کل بھی وہی تھا جہاں اس سفا نے جمایا آتا ہے. اور اگر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگاتا تو ان سے پہ لگا ان کے دور کے سب علماء اللہ نے فتویٰ سب کو سب بدعتی ہے.
سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ خالی پھٹ سے منہ سے نکال دیتا ہے نا، میں ڈھکن کم ہے تیرے، اور وہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ بازو والا بھی ابا ہو سکتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جی کوئی بولنے والا نہیں نا، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اب سوچو جو دے تم کرو گے ہر چیز تو بولوں گا میں، ہر چیز میں انشاءاللہ بولوں گا حدیث کے حوالے سے، اور دم ہو تو حدیث سے آ کے بات کرنی اور فتح کے اقوال سے آ کے بات کرنی. جی تو نماز استسقاء وہاں پر ہے جہاں پر وادیوں میں پانی نہ ہو، دریاؤں میں پانی نہ ہو، کنویں میں پانی نہ ہو کہ لوگ پی سکے، جانور تو پلا سکے، یا ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ پلا سکے، ہو لیکن اتنا نہ ہو. فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ لَهُمْ أَيْدِيَةٌ وَأَعْطَانِ أَنْهَارٌ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَخْرُجُونَ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ. کہتے ہیں اور اگر وادیوں میں پانی ہو، کنویں میں پانی ہو، دریائے میں پانی ہو، تو کوئی نماز استسقاء کے لیے نہیں نکلے گا، کوئی نماز استسقاء کے لیے نہیں نکلے گا. کون کہہ رہا ہے؟ اس دور کے علماء کہہ رہے ہیں جس دور کی قیادت اللہ تعالیٰ نے ایک مجدد کے ہاتھ میں دی جس کو معین الدین اورنگزیب عالمگیر کہا جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ انہوں نے لکھوایا کیا اگر ہے پانی تو کوئی نماز کے لیے نہیں جائے گا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب یہ جو سوچ لو کتاب پہ عمل کون کرتا ہے، دماغ پہ عمل کون کرتا ہے. ہم کو تو معلوم ہے جمع کیوں کرتے ہیں لوگ، ہاں ورنہ ہمارے یہاں جب لوگ زیادہ آتے ہیں تو مصباح کے پاس نہیں جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ کہ مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے. اب ہم کو کس سے مقابلہ کرنا ہے؟ نہیں تو گستاخ ہم آقا کے غلام، تیرا میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور حضور کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی تیرے سر پہ جو سونے کا تاج ہے اس سے افضل ہے بے. مقابلے کی کیا بات کرتے ہیں؟ میں اکیلا رہوں گا تو کیا ہوگا، اکیلا پیدا ہوا، اکیلا رہوں گا، اکیلا مروں گا. اور لیکن اتنی بات ضرور ہے آخرت میں اکیلا نہیں رہوں گا، آخرت میں اکیلا رہوں گا انشاءاللہ. سمجھ میں آیا؟ گرمی کم کیا کم کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو ہمیشہ بولتا ہوں پبلک اگر اپنے بیان میں نہیں آئے گی تو فرشتوں کو سنا کے چلے جائیں گے، فرشتوں کو سنا کے چلے جائیں گے. اپنے کو ہماری تو آئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. سوال اپنا اصل وہی ہے، دیکھ لے جمعہ میں لوگ رہتے ہیں تو ابھی بیان شروع ہوتا، نہیں رہا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ رہے نا آپ جی؟ کہ آؤ آگے دیکھیں ایک دم مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اگر کنویں میں پانی ہو تو نماز استسقاء کے لیے جائیں گے، دریا میں پانی ہے تو نماز استسقاء کے لیے جائیں گے، اور اگر جھیلوں میں پانی ہے تو نماز استسقاء کے لیے جائیں گے. آج کے دور میں جھیل کو ٹیم کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور آگے بڑھے کیا کہتے ہیں؟ لِأَلَّا إِنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ شِدَّةِ الضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ. کیونکہ نماز استسقاء شدید ضرورت اور شدید حاجت کے وقت ہے. سمجھ لیں نا کون سی حاجت آ گئی؟ آپ حاجت کی یہ تعریف کرے، ضرورت کی تعریف کرے تب سمجھو گا کہ مولانا اور مفتی ہیں. یہ واللہ اعلیٰ شباب اللہ ظاہر خالی اوپر سے نیچے دیکھ لوں ہے بس. ہم روڈ بنایا ہوگا بچوں نے اسکول میں مدرسوں میں، اسی روڈ کو رٹا مار کر کے پاس ہو کر کے مفتی کی ڈگری لے کر کے آئے ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو بول دو سبحان اللہ. پھر بتا رہا ہوں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، شریعت بتا رہا ہوں. اگر کسی کو برا لگے تو میں آئندہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جس کو برا لگے سامنے سے ہٹ جائے. سمجھے کہ نہیں؟ اور امام احمد رضا کا غلام کل بھی ایسا بولتا تھا، آج بھی ایسے بول رہا ہے یار. اور آگے چلو 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 ٹھیک ہے بولے شریعت. حالانکہ ٹائم بہت تیز کٹا، یہ بہت پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں تھیں. اگر آپ اجازت دیں گے تو آؤں گا میں. اور 3 بجے تو ڈیوٹی پہ جاتے ہوتا کیا؟ پرانے کپڑے پہن کے جانے کا. کیسے کپڑے پہننا؟ اور بھائی صاحب تو نیا سلوائے ہوں گے، نماز استسقاء میں جائے کہ بائک لے کے جائے کہ تو آپ بال وال چھاڑ کے جائے کہ ہے نا، سگریٹ کا چھلا، گٹکا گٹکا کھا کے امین کہہ رہے ہیں ہندو ہو گئے بے. کہتے شرم کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، مذاق ہے. شریعت کا مذاق ان لوگوں نے بنایا، ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے. کیا مارے بارہالہ وہ جائے پرانے کپڑے پہن کر کے. دیکھو حدیث بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جاتے، ترمذی کی حدیث ہے جو میں ڈائریکٹ لابی حوالہ والا سب چھوڑ رہا ہوں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج متبدلا متواضعا متضرعا. وہ پھر جب نماز استسقاء کے لیے تشریف لے گئے تو نکلے متبدلا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، متواضعا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، متضرعا روتے ہوئے کہ اللہ میں اگر تو نے مجھے رحمت بنایا لیکن تیری رحمت کی مجھے ضرورت ہے. سبحان اللہ.
وہ مجھے ضرورت مطلب میری امت کو ضرورت ہے. حضور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گئے, آقا علیہ السلام عاجزی کے ساتھ, عاجزی کا لفظ استعمال کریں گے, ان کے ساری کے ساتھ گئے, عاجزی نہیں, ان کے ساری کے ساتھ گئے اور روتے گڑگڑاتے ہوئے سرکار گئے. تم کیسے جا رہے ہو؟ سمجھ میں آیا؟ اور نماز استسقاء سے پہلے کتنے دن کا روزہ؟ شریعت میں یہ بھی آیا بھیا, رکھے روزہ اور آگے بڑھو. جب جائیں تو ساتھ میں 3 دن کا روزہ بھی رکھیں, اور اس کے ساتھ روزہ کیونکہ فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کرتا ہے, کیونکہ عادل بادشاہ جو قوم کا حاکم و سالار ہو وہ عادل رہنا چاہیے, انصاف کرنے والا, اور صرف اس کی دعا تب قبول ہوتی ہے ورنہ منہ میں مار دی جاتی ہے. سمجھ آیا؟ دوسری چیز, دوسری دعا دعوت الصائم, روزے دار کو دعا, اس میں 3 دن روزہ رکھ کے جائیں. ٹھیک ہے, ضرورت پڑے گی تو کریں گے ہم لوگ یار, کریں گے. شریعت میں جیسے آیا ہے سنی ویسے ہی کرے گا. لائنیں باہر جائیں گے اگرچہ پاؤں میں چھالے نکل جائے, کیونکہ چھالے نکلیں گے تو شفا دینے والا بھی اللہ ہے. اس کے بعد دعوت الوالد, والد کی دعا, ابا سے دعا کرایا کریں, دعا قبول ہوتی ہے. ساتھ میں جانوروں کو بھی لے کے جائیں. کس کو لے کر کے جائیں؟ جانوروں کو لے کے جائیں, بکریاں میں لے جائیں, مرغیاں لے جائیں, سب کو لے کر کے جائیں. بڑی لمبی حدیثیں پا گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری شرارتوں کی وجہ سے, نمبر 1 شرارت کیا معلوم؟ لوگ جو ہے ماپ تول میں کمی کریں گے, ڈنڈو نہ رہیں گے, ماپ تول میں, سمجھ رہے نا, 1 کلو کے بجائے 3 پاؤ دیں گے اور بتائیں گے 1 کلو ہے. ماپ تول میں کمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ قید نازل فرمائے گا, موت کا بازار گرم ہو جائے گا, اور ایسے ہی لوگوں کی روزیاں کم ہو جائیں گی. اور زکوٰۃ دینا جب بند کر دیں گے, زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں لیکن نہ اہل کو دیتے ہیں, اہل کو دو. زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو بارش اللہ تعالیٰ آسمان سے روک دے گا. آگے بچانے رہے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. بارش اللہ تعالیٰ جانوروں کے جو نازل فرماتا ہے. ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے, مشکات کی حدیث پاک ہے, ابو ہریرہ فرماتے ایک نبی دعائے استسقاء کے لیے نکلے, نماز استسقاء کے لیے نکلے. کون سے نبی ہے؟ علامہ قاری فرماتے سلیمان علیہ السلام تھے. نکلے پوری قوم کو لے کر کے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے نکلے, راستے ہی میں تھے, فرمایا واپس چلو. لوگ بولے بارش ہوئی نہیں, نماز پڑھے نہیں, واپس جانے کو بول رہے. تو آتے سلیمان علیہ السلام فرماتے ارجعوا لوٹو فقد استجیب لکم من اجل هذه النملہ, میرے سامنے ایک چونٹی ہے, اس چونٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے. جان چوٹی دعا کر رہے تھے, اس میں دعا بھی ذکر ہے میقات کے اندر, اس میں دعا کی باقاعدہ. تو سلیمان نے سن لیا, نبی سنتے ہیں کہ بارش ہو گئی, چلو واپس, چلو واپس. سمجھنا ہے, ایک روایت میں یوں آیا, حضور نے فرمایا, یہ سنن کبریٰ کے اندر ہے, ڈرو اللہ سے, ڈرو اللہ سے. اس کے بعد حضور نے فرمایا لولا شباب خشع وبائع ردع وشلوخ رکع واطفال الرسبع یسب علیکم العناب السبع. حضور نے فرمایا اگر تقوی اختیار کرنے والے جوان نہ ہو, خشوع کرنے والے جوان نہ ہو, اور چلانے بل بلانے والے جانور نہ ہوئے, چیخنے والے بچے ہوئے, اور رونے والے بوڑھے نہ ہوں, تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کو اتار دیتا. تو اسی لیے ہمارے فقہاء نے فرمایا جب جانا ہے تو ایسے نوجوانوں کو لے کے جاؤ جو اللہ سے ڈرتے ہوں. جب جانا ہے تو جانور کو بھی ساتھ میں لے کر کے جاؤ, جانا ہے تو بوڑھوں کو ساتھ میں لے کر کے جاؤ, جانا ہے تو بچوں کو ساتھ میں لے کے جاؤ. حتیٰ کہ عالمگیری میں یہاں تک لکھا کہ بچوں کو دودھ پیتے بچے ان کو ماں سے الگ کر دیا جائے, تاکہ جب وہ بچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے. اللہ بچوں کو الگ کر دیا جائے. سمجھ رہے ہیں آپ, ننگے پاؤ جائے, بغیر ٹوپی کے جائے, بہانا سر جائے. یہ طریقہ ہے نماز استسقاء کا. تینوں اسٹیپ سمجھ میں آ گئے. میں نے بہت سارے حوالے نہیں دیے کیونکہ ٹائم کم ہو گیا تھا, زیادہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. پوری بات کلیئر ہو گئی. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ استغفار کر کے بارش کی. دوسرا اسٹیپ استغفار کرنا, نوافل پڑھنا اور بارش کی. اور جہاں پر کنویں میں گرم پانی ختم ہو جائے وہاں کیا کرنا؟ نمازیں. اور انداز کیا ہے؟ 3 دن پہلے سے کیا کرنا؟ روزہ رکھنا. جس کا حق مارا ہے جا کے اس کو حق نہ دے, اس سے معافی مانگے.
سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد جانا، اور جانے کا انداز سمجھ میں آ گیا پورا، ایک دم سمجھ میں آ گیا. پھر کوئی بولے ارے نماز ہی تو ہے، پڑھی تو نہیں ہے، کیا خرابی ہے؟ کھڑا ہو جائے گا کوئی جبہ والا، نمازی تو ہے، کیا خرابی، پڑھ لیے، اللہ نے نماز کا حکم دیا. میں نے کہا تیمم کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے لیے حکم دیا ہے. مسجد میں پانی بھرا پڑا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھو گے؟ تیمم کر کے نماز پڑھو گے؟ بولے نہیں. بولے کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب پانی کے استعمال پہ قدرت نہ ہو تب تیمم ہے. کہا اچھا بات کلیئر آ گئے، جب پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تب تیمم ہے. ایسے بھی جب اتنا پانی ہو جو کافی نہ ہو تب نماز استسقاء ہے، تب نماز استسقاء ہے. سمجھنا ہے؟ جیسے تیمم کا مذاق اڑانا ہے، اور پورا بیان ریکارڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو چاہیے یوٹیوب پہ آ کر کے سن لے، اور جس کو سنانا ہے پہنچا دے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہو تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جو لوگ سنت میں پڑھے سنت پڑھ لے، اور جس کو بارش چاہیے تو بقیہ نماز نفل کے طور پر ان کو بھی پڑھ کے جائے. السلام علیکم.